اب ایک سوال آپ سے مفتی صاحب اور کرتے ہیں، وہ بھی یہ ہے کہ اکثر جب قربانی کا جانور گھر لے کے آتے ہیں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، بچے اس کو بلون، غبارے اور اس کے بعد اس کو مہندی لگا، کلر لگا اور اس کو لے کے گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں، اور گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں بعض دفعہ منع کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، تو وہ جانور بھی تنگ آ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ جانور کو لے کر گلیوں میں گھمانا، خوشی منانا، جو اس سے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، خصوصاً جب حج کے لیے جایا کرتے تھے، تو اپنے قربانی کے جانور کو حرم کی طرف پہلے سے چلا دیا کرتے تھے۔ اب ان کی نشانی ایک جانور پہ وہ اپنی لگاتے اور حرم کی طرف چلا دیتے۔ راستے میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ جانور جو لوگوں کے گھروں سے، بستیوں سے چلا اور حرم تک اس نے چل کے جانا ہے، اب اس پر ایک نشانی لگی ہوتی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب راستے میں ڈاکو یا چور اس جانور کو دیکھتے تھے جس پر نشانی لگی ہوتی تھی کہ یہ ہدی کا جانور ہے، ہدی مانے یعنی قربانی کا جانور ہے کہ حرم جا رہا ہے، تو چور اور ڈاکو بھی اس جانور کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی نہ اسے لوٹا جاتا تھا، نہ اسے پکڑ کر گھر میں رکھا جاتا تھا، نہ ہی اس جانور کی بے حرمتی ہوتی تھی۔ اچھا، چوروں سے کوئی شے بچ جائے، ڈاکوؤں سے کوئی شے بچ جائے، آپ خود اندازہ کریں۔ اور اس زمانے کے چور اور ڈاکو بھی ہدی کے جانور کا احترام کیا کرتے تھے، قربانی کے جانور کا احترام کیا کرتے تھے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ آج جانور جو ہے ہمارے ہاں آتا ہے، آپ یقین کریں، میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ قربانی کا جانور جو پہلے لے کے آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ پہلے کیوں لے آئے، اتنا پہلے کیوں لے آئے، اکثر، سارے نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو خدمت کی نیت رکھتے ہیں اور الحمدللہ خدمت کرتے ہیں، سالہ سال بھی پالتے ہیں، ان کی اچھی نیتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے دوست جن سے میرا مشاہدہ ہوا، میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ یہ قربانی کا جانور پہلے کیوں لے آئے، ابھی تو بہت دن باقی ہیں؟ آپ بلیو کریں ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی بچے بہت تنگ کر رہے تھے، بچے کہہ رہے تھے جی آپ لے کے آؤ۔ اچھا جی، بچوں کے کہنے پہ جانور آ گیا۔ اب جب بچوں کے کہنے پر جانور آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب بچے اس کو رسی پکڑتے ہیں اور اس کو گھمانا شروع کرتے ہیں۔ اب اس وقت خصوصاً جب محلے میں اور کہیں جانور نہیں آیا تو کسی ایک یا دو افراد کے گھر میں جانور آنا جو ہے وہ پھر ایک عجوبہ ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے، میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ بچے اس جانور کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور 20-25 بچے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس کو مار رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو بھگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ چھنچھنے بجا رہے ہوتے ہیں، جھنجھنا یا چھنچھنا جو کہتے ہیں وہ بجا رہے ہوتے ہیں، اور جانور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سب ہو رہا کس کے ساتھ؟ قربانی کے جانور کے ساتھ۔ یعنی اس دور میں ڈاکو اور چور بھی قربانی کے جانور کا ادب کرتے تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے بچوں کے کھیلنے کے لیے عید سے پہلے لائیں، ابھی عید میں کافی دن ہے لیکن چلو جی بچے ذرا کھیل لیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب تکڑے، اچھے، خوبرو قسم کے جانور لاؤ، کیونکہ پل صراط پر یہ تمہارے لیے سواریاں ہوں گے۔ تو جو جانور ہمارے لیے پل صراط پر سواری بننا ہے، ہم آج اس کو بچے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ لو بیٹا اسے گھماؤ پھراؤ اور جتنا تنگ کر سکتے ہو اسے تنگ کرو۔ تو یہ قربانی کے جانور کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ یقیناً قربانی کا جانور شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جس قدر اس کا احترام کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ کے بچے کو شوق ہے، بچہ اسے گھماتا ہے، بے ادبی نہیں کرتا، کھلاتا پلاتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن 20-25 بچوں کا جمع ہو جانا اور محلے میں ایک شور برپا ہونا اور ایک عجوبہ بن جانا اور جانور کو ستانا، اسے بھگانا، اور یہ سب آپ کے ہوتے ہوئے ہونا، یہ سب یقیناً آپ کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ بڑے مقرب جانور ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سنیں آپ، حضور نے فرمایا قربانی کا جانور اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں سینگ اور کھر کا نام حضور نے کیوں لیا؟ سینگ اور کھر کا نام حضور نے اس لیے لیا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں قربانی کے جانور کے سینگ اور کھر استعمال ہوتے ہوں۔ سینگوں اور کھروں کو پھینکا جاتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا قربانی کا جانور سینگ اور کھر بھی اس کے جنت میں جاتے ہیں۔ حضور نے ان دو چیزوں کا نام اس لیے لیا کہ جو چیز آپ کے نزدیک فضول ہے،
اللہ کے ہاں قربانی کی جانور کی وہ چیز بھی فضول نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ۔ تو جس جانور کے سینگ اور کھر بھی اتنے برکت والے اور مبارک ہیں کہ وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، تو اس جانور کے ساتھ زیادتی کرنا، اس جانور کو اس طرح ستانا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قربانی کے جانور لانے اور صحیح طور پر اس کا احترام اور ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔